خود چھری پھیرے. عورت بھی پھیر سکتی ہے مگر ڈر جائے تو بہتر ہے مرد پھیرے. تو مرد ہو اپنے بچوں کو دکھایا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ کے نام پر قربانی ہو رہی ہے. بچہ سمجھدار قوت والا ہے اس کو سکھائیں تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اس طرح قربانی کی جاتی ہے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. نمبر 2، ایک تو ذابح مسلمان ہو، اگر گائے اور اونٹ میں حصہ ڈالا ہے، کسی بدعقیدہ کا حصہ اگر اس میں مل گیا تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. بہت احتیاط کی بات ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے لیے یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کا ایمان اور آپ کی نیکی بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں، جس کا ایمان قبول نہیں، آپ اس کے ساتھ ملائیں گے تو اپنا کام بھی خراب کریں گے نا. احتیاط کریں. 2 باتیں، آپ 7 حصوں میں عقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں. عقیقے کا حصہ اونچی گئی ہے، یہ یاد ہو جائے آپ کو اس لیے کہلوا رہا ہوں. عقیقہ صدقہ اگر کسی کا دینا ہے وہ نہیں ملا سکتے، عقیقے کا حصہ ملا سکتے ہیں. آپ اپنی طرف سے کرنا چاہیں، بزرگوں کی طرف سے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال حضور کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے، اللہ نے وسعت دی ہو. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم قربانی کریں گے، ہمارے گھر کی ایک قربانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں گے. بات میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ پر اگر واجب ہے اور آپ کر دیں حضور کی طرف سے تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، آپ کو اپنی طرف سے کرنا ہوگا. ہاں اللہ نے توفیق دی ہے، زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیجئے، مگر آپ یہ کہیں نہیں جی اپنی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے، اور واجب آپ پر ہے تو وہ ان کا نام لے کر کرنے سے آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. قربانی سے پہلے گائے بکری یا اونٹنی کا بچہ پیدا ہو گیا وہ بھی ذبح ہوگا. ساتھ ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے نکلا تب بھی ذبح ہوگا. اور اگر آپ نے ذبح نہیں کیا، نہیں جی چھوٹا سا بچہ ہے، نہیں جی دل نہیں چاہ رہا، رکھ لیں آپ نے پال لیا، جب بھی اس کو ذبح کریں گے پھر اس کا صدقہ کرنا پڑے گا، اس کو رکھ نہیں سکتے آپ. کیا کرنا پڑے گا؟ اونچی مسئلہ یاد ہو جائے آپ کو تو بعد میں صدقہ کرنا. اگلے سال تک آپ نے پال لیا تو چلو جی اب قربانی کے قابل ہو گیا، وہ آپ کی قربانی اس سے نہیں ہوگی، وہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. بکرے میں یا ان میں جو مکروہ اور حرام چیزیں ہیں وہ سنا دوں. مکروہ کے معنی ناپسندیدہ. مکروہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تنزیہی اور ایک تحریمی. تحریمی جو ہے وہ حرام کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے تو تحریمی ہو تو حرام کی طرح، مگر میں آپ کو پہلے حرام اشیاء بتا دوں. پتا، پھکنا جس کو مسانا بھی کہتے ہیں، نر مادہ کی علامات، رگوں کا خون، خصیے جن کو آپ کپورے کہتے ہیں، غدود حرام، مغز، جگر کا خون، تلی کا خون لوگ نچوڑتے ہیں، وہ خون کہتے ہیں دوا ہے، سن لیں وہ حرام ہے. گوشت کا خون نکلتا ہو وہ بھی آپ کہیں کہ جی نہیں دوا ہے، نہیں. ذبح کرنے کے بعد جو نکلے وہ بھی جتنا ہے خون کسی صورت میں جائز نہیں. دل کا خون، پاخانے کا مقام، نطفہ، وہ نطفہ کسی حال میں ہو، خون بن گیا ہو، لوتھڑا بن گیا ہو، وہ حرام ہے. اوجڑی اگر اتنی دھوئی جائے کہ بو باس نہ رہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اتنی دھوئی جائے کہ اس میں بو باس نہ رہے تو وہ استعمال ہو سکتی ہے. یہ میں نے آپ کو مسئلے بتائے. ذبح کرتے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ اکثر لوگوں کو یاد قرآن کی آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وہاں آپ نے یہ کہنا وما کان من المشرکین تھا. ان صلاتی و نسکی و محیایا، یہ پڑھنا چاہیں یہ بھی پڑھ لیں آپ.
اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دینی ہے. اگر کسی شخص کے منہ سے اس وقت نہیں نکلا ہے، مسلمان قربانی کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں نکلا، جانور حرام نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کر کرے گا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، پھر کھانے کے قابل. اچانک پڑ رہا ہے لیکن وہ چھری پر اتنی توجہ ہو گئی یا جانور ہل گیا تو اس کے منہ سے نکلنا وہ بھول گیا تو وہ جانور خراب نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا. دیکھیں اسلام کو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں اسلام میں سختی ہے. یہ میں نے پہلے بتا دیا، یہ جان لینا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جان دینے کا جذبہ ظاہر کرنا. خون اور گوشت مراد نہیں ہے. تو یہ بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں. اب یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے، حالانکہ میں نے آتے ہی کہا کہ بھئی دوسرے جانوروں کے سامنے نہیں کرو کیونکہ وہ ان کو پھر کھانا پینا بھول جاتا ہے، درمیان میں پردہ لگانا چاہیے. یہ آپ کے سامنے مسائل میں نے تھوڑے سے رکھے، آپ کو ایام تشریق بھی بتا دیے. اب کھال کے حوالے سے دو باتیں. کھال آپ خود رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، کسی دوست کو تحفہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. تو جب دوستوں کو دے سکتے ہیں، دوسروں کو دے سکتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دے سکتے؟ مسجد کو، مدرسے کو، کسی خیراتی رفاہی ادارے کو، جہاں صحیح استعمال ہو. صحیح استعمال ہو اس کا، یعنی غلط استعمال نہ ہو. تو آپ کو ہر سال کہتا بھی ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اس مسجد کے نمازی، اس مسجد کے پڑوسی جانتے ہیں کہ اس مسجد کی آمدنی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی دکانیں نہیں ہیں، کوئی اور بلڈنگ نہیں ہے جس کا کرایہ آتا ہو. یہ آپ کے تعاون سے. تو اس موقع پر آپ کھالوں سے تعاون کریں. کھال آپ اپنے مقام پر اپنے گھر پر ہی قربانی کریں. ٹیلی فون نمبر یہاں سے نوٹ کر کے لے جائیں، ٹیلی فون کر دیں، یہاں سے سواری آئے گی، رسید دے گا، اس کی رسید چیک کیجئے گا، اس کو کھال دے دیں، ہم منگوا لیں گے. اس سال بہت ہی مندی کا رجحان جس کو کہتے ہیں، پچھلے سال جو گزرا جو کھال کی رقم تھی اس کی آدھی بھی نہیں ہے اس سال. وہ کہتے ہیں پچھلے سال کا مال ابھی تک رکھا ہوا ہے، بکا نہیں ہے، تو اس سال انہوں نے آدھی بھی رقم نہیں دی. مثلا گائے کی اگر کھال پچھلے سال 4,000 روپے کی تھی، اس سال 2,000 کی بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم 1,500 پہ جا رہی ہے. اندازہ کیجئے. تو اب اس کمی کو کس طرح پورا کرنا ہے؟ اپنے زیادہ کھالیں دے کر تاکہ تعاون ہو. تو ضرور خیال رکھیے گا. گلزار حبیب ٹرسٹ کا یہ میں نے آپ کو بتایا. ایک مسئلہ سن لیجئے. بہت لوگ شور مچاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی جانور پر کسی اور کا نام آ جائے، غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. مثلا ہم کوئی آدمی جانور پال لیتا ہے کہ میں اس کو 11ویں شریف کے موقع پر ذبح کروں گا، نیاز پکاؤں گا، تو حضور غوث پاک کے لیے جو میں نیاز پکاؤں گا ان کو ایصال ثواب کے لیے، تو یہ کہہ دیتا ہے یہ گائے غوث پاک کی، یہ خواجہ صاحب کا بکرا، اس طرح کہہ دیتے. لوگ کہتے ہیں وہ حرام ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا وہ حرام ہو جاتا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قربانی کے جانوروں کو پھر کیوں نہیں کہتے؟ جی یہ اس کا بکرا ہے، یہ اس کی گائے ہے، نام لیتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے. اگر آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ جی حضور کی طرف سے، تو نام آیا کسی کا یا نہیں آیا؟ تو پھر کیا حلال رہا یا حرام؟ پوچھ رہا ہوں. تو ادھر نام آ گیا تو کیسے حرام ہو جائے گا؟ کون سا جانور حرام جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے؟ کیونکہ کافروں کا طریقہ تھا، وہ اپنے بتوں کے نام لیتے تھے. تو اسلام میں جو یہ کہا گیا کہ وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام، کیا مطلب؟ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو حرام ہوگا، ورنہ جی یہ میری گائے وہ تیری گائے کسی کی حلال رہے گی نہیں، پھر تو مشکل ہو جائے گی. تو میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دیا. کوشش کیجئے گا آفیسروں کو رانے بھجوانے کی بجائے، ان کے پاس تو پہلے ہی گوشت کی کمی نہیں ہے. جن کو نہیں ملتا، کتنا مہنگا ہو گیا، 2.5 روپے سے گوشت بکتا تھا، آج 600-700 روپے تک پہنچ گیا.
تو ان کو اگر چند بوٹیاں آپ دے دیں گے تو وہ دعائیں دیں گے آپ کو. ہوتا کیا ہے چھیچڑے ان کو دے دیتے ہیں آپ, باقی ساری جناب رانے آپ آفیسروں کو دے دیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور اب تو جو مشہوری ہو گئی ہے, ملک بدنام ہو رہا ہے آپ کا کہ گدھے کھانے لگ گئے لوگ. تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بازار میں کیا ملے گا, یار یہی سنبھال کے رکھ لو, اصلی تو ہوگا. تو آپ اس موقع پر خوش دلی سے غربا مساکین کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اس کا شکر کہ اس نے ہمیں جانور کو ہمارے لیے فدیہ بنا کر ہمیں آسانی کر دی. اگر اپنی جان بھی دینی پڑتی تو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے نہ ہٹتے. ایام تشریق میں نے آپ کو بتا دیا 13 کی عصر تک آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنی ہے. ٹائم کا اعلان میں نے جمعے میں کیا تھا کہ ہم 8:30 بجے نماز پڑھیں گے. احتیاطاً میں 5-7 منٹ زیادہ, تاکہ لوگ جو آ رہے ہیں, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ جلدی ہو جاتا ہے, لوگ فجر نہیں پڑھتے, وہ فرض ہے, یہ واجب ہے, وہ نہیں پڑھتے, یہ ضرور پڑھ لیتے ہیں. ارے یار عید بھی نہیں پڑھی, تو وہ فجر کی نماز فرض تھی, دیر سے اٹھتے ہیں تو وہ پہنچتے بھی دیر سے ہیں. میں صرف 5 منٹ اور لوں گا تاکہ جو آ رہے ہیں وہ شامل ہو جائیں. آپ سے 2 باتیں. عید کی نماز کا طریقہ جو لوگ نہیں جانتے ذہنوں میں تازہ کر لیں. یہ 2 رکعت نماز ہے, جس طرح آپ باقی نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی اسی طرح 2 رکعتیں ہیں. اس میں صرف 6 تکبیریں زیادہ ہیں. کیا ہے؟ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیریں, یہ 6 تکبیریں زیادہ ہیں. باقی اسی طرح نماز ہے جس طرح آپ پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں تکبیریں شروع میں ہیں, دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے. آپ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے, ثنا سبحانک اللہم جسے کہتے ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی, کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے, چھوڑ دینا ہے, تیسری تکبیر پر باندھ لینا ہے. پھر وہ قرات ہوگی, رکوع سجدہ ہوگا. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زیادہ, کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے, کیونکہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھا نہیں جانا اس پہ ہاتھ نہیں باندھتے. یہ قانون ہے, اس کو یاد رکھیے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ہوگا خطبہ, وہ بھی عید کی نماز کا حصہ, وہ آپ نے سننا ہے. اس کے بعد دعا کیجئے گا. دعا کرنے کے بعد آپ خرامہ اپنے گھروں کو جائیں تکبیرات پڑھتے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, رمضان المبارک کے بعد جو عید ہے اس میں حضور کھجوریں کھا کے گھر سے آتے تھے. اس عید پر حضور عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے. عید کی نماز پڑھ کر جا کر قربانی کا گوشت جو تیار ہوتا تھا وہ کھاتے تھے. لوگوں میں یہ آدھا روزہ مشہور ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ روک رہے ہیں, آپ پی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف طریقہ بتایا. آتے جاتے راستہ بدلنا ہو تو اچھی بات ہے, تاکہ زیادہ لوگوں کی خبرگیری ہو جائے, زیادہ تکبیر پڑھنے کا موقع مل جائے. یہ ضروری باتیں میں نے آپ تک پہنچا دیں. اس موقع پر ایک ہم لوگ عہد کر لیں, جو بری عادت مجھ میں یا آپ میں کسی میں بھی ہے, آج قربانی کا دن ہے, تو ہم یہ عہد کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بری عادت بھی قربان کر دیں, وہ بری عادت بھی چھوڑ دیں. اس کا کتنا فائدہ ہوگا چھوڑ کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. محبتیں بانٹیے, خوشیاں بانٹیے, نیکیاں بانٹیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس مسجد میں ایک ہال بنا ہوا ہے, جن لوگوں کو معلوم نہیں, جو مسجد کے پڑوسی ہیں یا دور سے, چھوٹا سا ہال ہے, اس میں 150-200 آدمی آ سکتا ہے. اگر نیچے بیٹھیں, کرسیاں بچھائیں گے تو 70-80 افراد. کیوں بنایا ہے؟ لوگ اپنی مذہبی تقریبات, کسی کی شادی کا ہے, میلاد کا ہے, ختم شریف کا ہے, یہاں کر لیں. آپ بڑے بڑے ہال کرتے ہیں, ٹینٹ لگاتے ہیں, ان سب کا خرچہ دیتے ہیں, معمولی سا جو اس کا خرچہ مسجد کو دینا ہے. اس طرح مسجد کی آمدنی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا.